بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بھی بیان فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے رکھوانے کا مقصد بتا دیا گیا۔ کوئی اناج کی، غلے کی کمی نہیں ہو گئی۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ آپ جتنی بھی عبادات دیکھیں گے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ مال کا میل نکل جاتا ہے، مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حج کرتے ہیں تو اس پہ بھی ظاہری اور باطنی طور پر انسان پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات رکھی، اس کا مقصد یہی ہے کہ بندہ ظاہر اور باطن سے صاف ستھرا ہو جائے، متقی بن جائے۔ اور آپ سے روزے میں حلال چیزیں چھڑوائی جا رہی ہیں۔ حلال چیزیں، جو گناہ کے کام ہیں، جو حرام چیزیں، وہ تو 12 مہینے ہی منع ہے۔ اللہ تعالیٰ حلال چیزیں چھڑوا کر یہ فرما رہا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ خالی پیٹ رہنے سے تقوی آتا ہے۔ جب نفس خالی ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، تو پھر روح کو طاقت ملتی ہے۔ انسان خالی پیٹ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، اسے تقوی مل سکتا ہے۔ تو یہ 1 مہینے اللہ تعالیٰ پریکٹس کرواتا ہے کہ انسان بند کمرے میں ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ اپنے حلق سے ایک گھونٹ پانی نہیں اتارتا۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ یقین 12 مہینے یہ قائم کر لے، 12 مہینے یہ یقین اس پر قائم ہو جائے۔ جب یہ رمضان کے علاوہ جب یہ ہوتا ہے، رمضان میں روزہ رکھتا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو جب رمضان کے علاوہ یہ لین دین کرتا ہے، اس میں دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ پھر یہ رشوت کیوں لے لیتا ہے؟ یہ سود کیوں لے لیتا ہے؟ یہ تو حلال چیزیں چھوڑ دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ گناہوں کے کام نہیں چھوڑتا، کیوں نہیں چھوڑتا؟ اسے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 30 دن میں متقی نہیں بنا تھا۔ اگر یہ متقی بن جاتا تو پھر یہ رمضان کے علاوہ بھی ملاوٹ نہیں کرتا، کسی کا مال نہ کھاتا، کسی کو دھوکہ نہ دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو صفت ہے متقی کی، اس میں قائم نہیں ہوئی تھی۔ ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑا درجہ یہی ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ متقی کے معنی اللہ سے ڈرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا۔ اور جس کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور وہ تقوی والی ہو جاتی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے 30 دن میں بس یہی پریکٹس کرنی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس ہمیں رمضان میں قائم ہو جاتا ہے اور ہم روزہ نہیں توڑتے، تو پھر ہمیں یہ کیفیت 12 مہینے اپنے اوپر طاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔